میرا احباب کے ساتھ بیٹھنا، دارالعرفان میں بیٹھنا، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاسم فرزاد حضرت امیر مولانا اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ پر احباب سے بیٹھ کر بات کرنا، تو بے شمار مخلوق تشریف لاتی ہے، بے شمار سوالات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ ہماری گفتگو میں شاید اگر کہا جائے تو ہم اس بات کو نہ مانیں، لیکن ایک پس پردہ انداز گفتگو میں ایک شکایت کا عنصر ہوتا ہے کہ بیماری ہے تو مجھے کیوں ہے، تکلیف ہے تو مجھے کیوں ہے، میرے معاملات میں پریشانی ہے اور یہ کیوں ہے، لوگوں کی تو اس طرح نہیں ہے۔ چونکہ ہر بندہ اپنا جو جس میں سے گزر رہا ہوتا ہے اسے صحیح طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ جو دوسرا بندہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اس کے اسی طرح اندرونی حالات کیا ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع اور الگ بحث ہے، لیکن اس میں سے جو نقطہ میں نے لیا اور چاہا کہ اس کی وضاحت ایک عام طور پر پیش کی جائے تاکہ ہمیں یہ خیال رہے کہ نادانستہ پر بھی جو تجاوز ہے دین سے وہ تجاوز ہی گردانا جائے گا۔ تو ہماری گفتگو میں جب ہم مسائل پر، تکالیف پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شکایت کا عنصر ہوتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں، قضاء کو دیکھیں تو اس سے متعلق دو حصے بیان آتے ہیں کہ ایک قضاء معلق ہے، ایک قضاء مبرم ہے۔ اب قضاء معلق ساری کی ساری کا جو تعلق ہے وہ اس پر آتا ہے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر جو حصے اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں بیان فرمائے، اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے، ان کے کردار بیان فرمائے، ان کی طرف انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا بیان فرمایا، ان تک حق پہنچانے کی تدبیر، سارے حصے اور بڑی وضاحت سے بیان فرمائے۔ پھر جس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا اس طرح کے حالات جو ہیں وہ انہوں نے نتائج میں دیکھے۔ ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم غرق ہوئی، ایسا بھی ہوا کہ ان اقوام میں سے کچھ لوگ قوم میں سے ایسے تھے جنہوں نے حق اور سچ کو مانا، اور اس طرح کی سزا یا جو عذاب ان پر نازل ہوا اس میں سے وہ محفوظ ہو کر محفوظ مقام کی طرف چلے گئے، باقی جو ہیں انہوں نے سزا بھگتی۔ تو اس سارے پہرے پر بات کرتے آئے ہوئے جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ چیز عرض کروں کہ بے شک دنیا میں جو زندگی ہے یہ عوارضات کے ساتھ منسلک ہے، عوارضات حیات انسانی کے ساتھ منسلک ہیں، اور انہی کے ہوتے ہوئے دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر بندگی کے حصے جو ہیں ان کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہی تعلیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں نصیب ہوئی۔ اور نہ صرف اس حیات کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں بلکہ حیات وہ جو ابدی ہے جو ہمیشہ رہنے، اس پر بھی جو معاملات پیش آئیں گے وہ بھی بڑے تفصیل سے قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیے گئے۔ اب ہم یہ غور نہیں کرتے کہ جو میرے معاملات ہیں وہ ہیں کیا۔ اب ایک بندہ آگ جلا کر اس میں ہاتھ رکھ رہا ہے اور اس شکایت کر رہا ہو کہ جو آگ میرا ہاتھ جلا رہی ہے، تو اس پر سوچ جو آئے گی وہ کیا آئے گی کہ میاں تجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تیری ذہنی استعداد درست ہے، کیونکہ آگ کا کام تو جلانا ہے اور تو نے آگ جلا کر اس میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، پھر یہ شکایت کاہے کو کرتے ہو کہ میرا ہاتھ جل رہا۔ تو اس ضمن میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں جو آیا کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں عرض کی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان جسے اشرف المخلوق بنایا، یہ اس عالم خلق کا ایک محور ہے، ایک نقطہ ہے جس کے گرد حیات جو ہے وہ ساری اس کے گرد گردش کر رہی ہے، اور اس کو آپ اپنی گرد و پیش میں دیکھیں۔ جو جاندار زمین پر بستی ہیں، کتنے ایسے ہیں جو زیر زمین معدنیات ہیں، ان کو دیکھ لیں، کتنے حصے جانداروں کے ایسے ہیں جو زیر آب ہیں۔ ان سب کو حتمی طور پر اگر کسی ایک کے لیے فائدہ مند ڈھونڈا جائے تو وہ پھر یہ بشر ہوگا۔ اور اس نظام میں کلام ذاتی میں جو اللہ کریم نے دنیا اور دنیا کی حیات کے تسلسل سے متعلق جو بیان فرمایا، آپ بارش کا حصہ لے لیں، خشک زمین ہے اس کو نرم ملتی ہے، اس کو رویدگی ملتی ہے، اس میں سے فصلیں پھوٹتی ہیں، اس میں سے ایسا سبزہ پھوٹتا ہے جس سے اور جاندار کھا کر صحت مند ہوتے ہیں۔
تو وہاں وہ سبزہ اور وہ فصلیں بھی فائدہ دے رہی ہیں، وہ بھی اس بشر کو دے رہی ہیں، وہاں سے جو فائدہ اٹھا کر جاندار جنہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے حلال فرمایا، ان تمام جانداروں میں وہ جاندار پھر اس کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ایک ایسا دائرہ ہے جو اس حیات انسانی کے گرد ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، اس کی خدمت پر معمور ہے۔ اب سارا نظام کی مرکزیت حیات کی جب انسان ہے تو جو پہلو حیات کا یہ اختیار کرے گا تو لا محالہ وہ حصہ جو ہے وہ اس عالم خلق کے حصوں پر اثر انداز ہوگا، اور بالکل ایسے ہی جیسے سردی ہو تو سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی ہو تو وجود گرمی محسوس کرتا ہے، اسی طرح جو کردار ہے انسان کا، جس طرح کا یہ کردار ہوتا ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان وہ اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی بیان میں یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زخمی تھے، آپ پر جب حملہ ہوا تو حضرت علی کرم وجہ الکریم ایک مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جراح کے پاس پہنچے، اور وہ جراح یہودی تھا، مشہور جراح تھا کہ جو زخم ہے امیر المومنین کے لیے تاکہ انہیں اس جراح سے علاج کرایا جا سکے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو اسے ساتھ لینے کو آپ نے فرمایا کہ ساتھ چلیں، اور امیر المومنین زخمی ہیں، تو اس نے استدعا کی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنا جو سامان اور اپنی سواری تیار کر لوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی دیر تم نے سواری کے لیے تیاری میں لگانی ہے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آپ سامان اٹھائیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو وہ حضرت علی کرم وجہ الکریم کے ساتھ سوار ہو گیا جراح۔ تو جب آپ مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے گھوڑا جو ہے وہ روک لیا، اور روک کر اسے فرمایا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، میری مجبوری ہے کہ مجھے انتظام و انصرام کے لیے جانا ہے، میں واپس چھوڑنے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے، تو آپ واپس جا سکتے ہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ تو انہوں نے سوال کیا، اس جراح نے سوال کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک تو آپ کو اتنی جلدی تھی مجھے لانے کی کہ مجھے سواری نہیں تیار کرنے دی، اور اب دوسری بات کہ ہم مدینہ منورہ پہنچے ہی نہیں، نہ ہمیں کوئی خبر ملی مدینہ منورہ سے، اور آپ مجھے راستے میں اتار رہے ہیں کہ اب تمہاری ضرورت نہیں۔ تو حضرت علی کرم وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ سامنے زمین دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ ان کا اس زمین میں جو جانور ہیں یہ دیکھیں، ان کا دیکھیں اس فصل میں جانور ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زمین کا مالک اور ہے اور ان جانوروں کا مالک اور ہے۔ اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہوتے تو ان جانوروں کی جرت نہیں تھی کہ یہ دوسرے کی زمین میں داخل ہوتے۔ اب اس درجے کے اثرات پورے معاشرے پر جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں۔ اب اس جانور کو جب انسان بھی کوئی غلطی کہتا ہے نا تو اس کو جانور تب کہہ دیتے ہیں کہ یہ سمجھ سے کام نہیں لے رہا، ناسمجھی کی بات کر، تو وہ تو ہے ہی جانور جو چل رہے تھے۔ کس نے انہیں بتایا کہ اس زمین کا مالک اور ہے اور تمہاری جو حد ہے وہ وہاں تک نہیں ہے، اس سے پہلے تمہاری حد ختم ہو جائے۔ وہ حصے جو انسانی کردار کے ہیں اس کا اثر اتنا دور تک جاتا ہے کہ جو انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، اس انصاف کے اثرات جو جانوروں پر بھی اس درجے کے مرتب ہو رہے تھے۔ تو اس موقع کو اس یہودی جراح نے لکھ لیا اس وقت کو، اور پھر بعد میں اس نے تصدیق کی کہ جب اس نے کہ وہی وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ شہید ہو گئے، تو اس بات پر وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرح بے شمار اور واقعات ہیں جو اس حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بھی ملتا ہے ایک مزید کے زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے زمین پر درہ مار کر اس کو مخاطب کیا کہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا تیرے اوپر بے انصافی ہو رہی؟ اور یقین مانے تب سے لے کر آج تک اعلیٰ کتنی حیات کے اور کتنے زمانے بدلے، کتنی حکومتیں بدلی، کتنی زیادتیوں، دوبارہ زمین جرت نہیں ہوئی اس جگہ پر ہلی۔ تو آپ نے مخاطب فرما کر کہا تھا۔ تو جب ہم اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے اور تکالیف کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو بیشتر حصے ایسے ہوتے ہیں
جو ہمارا اپنا کردار سبب ہوتا ہے جن مصیبتوں کو بنانے کا، اور جب وہ مصیبتوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا سبب تو میرا کردار ہے، اس ساری خرابی میں جو میرا حصہ ہے میں نے وہ بھی تو نہیں نکالا، تو پھر شکایت کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم بندگی کی اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہم اپنے کسی بڑے کی حیثیت سے اپنا رشتے کا جو امتزاج ہے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بات پر وہ ناراض ہے، اس کی اس بات پر میں ناراض ہوں۔ یہ وہ حصہ تجاوز کا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ اپنی حدود سے باہر نکلنے کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بہت بلند ہے، اور جن حدوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان حدوں تک رہنا چاہیے، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ اور جب اپنی حیثیت کی بات آئے گی تو ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنی بات آئے گی تو ایک ہی بات ہے کہ میں کچھ نہیں، ہے کیا جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین یہ نزاکتیں ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہماری معمولات میں ایسی باتیں نہ ہو جائیں جو کل اس کے حضور جا کر جن کا جواب دینا ہوگا تو جگہ مشکل ہے، جواب مشکل ہے۔ اس سوال کا اٹھ جانا پھر کسی کو کوئی بچا نہیں سکے گا کہ اسے سزا سے کوئی بچا سکے۔